الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Recording in progress. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ ہمارا یہ پارہ نمبر 5 ہے اور سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے انشاءاللہ 147 تک آج ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج ہمارا 5واں سپارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحے کے موضوعات کون کون سے ہیں۔ پہلے صفحے کے جو موضوعات ہیں وہ 4 موضوعات ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سرگوشی میں خیر نہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ دوسرا موضوع ہے کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑنے کا کیا انجام ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک در حقیقت گمراہی ہے اور شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان ملعون ہے، اور شیطان کے 4 چیلنجز کا ذکر ہے کہ شیطان نے کیا چیلنج کیے تھے، اور اسی طرح شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ در حقیقت میں کھوکھلے وعدے ہوتے ہیں اور دھوکے کے علاوہ اس کے وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کے جو مجالس ہیں کہ جن میں وہ سرگوشیاں آپس میں کرتے ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے۔ بہت سی جو ان کی سرگوشیاں ہیں ان میں خیر نہیں ہے۔ لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر، کثیر میں زیادہ میں، فی میں کثیر زیادہ، یعنی زیادہ میں، من نجواہم، من سے نجواہم ان کی سرگوشیاں، یعنی وہ جو ان کی آپس کی جو سرگوشیاں ہیں، اکثر جو ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں آپس کی، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ان میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا کہ کون سی جو سرگوشیاں ہیں کہ جن میں خیر ہی خیر ہے، کہ مثلا اگر کوئی مجلس میں صدقے کا حکم دیتا ہے یا نیکی کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دیتا ہے، تو یہ خیر کے کام ہیں، یہ خیر کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی اکثر جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتی، شر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا، مگر وہ من امر، جس نے حکم دیا بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا معروف کا حکم دیا یعنی نیکی کا حکم دیا، او اصلاح بین الناس، او یا اصلاح صلح کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، یعنی جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا حکم دیتا ہے، اصلاح کا حکم دیتا ہے، جو صدقے کا حکم دیتا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، تو وہ اس حکم میں نہیں ہے، بلکہ ان کی جو سرگوشیاں، ان کی جو مجالس ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکثر ان کی جو مجالس ہوتی ہیں، جو ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی خیر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی کرے گا، ذَلِكَ یہ، یعنی جو یہ عمل کرے گا، جو یہ عمل کرے گا، یعنی صدقے کا حکم دے گا اور معروف کا حکم دے گا اور اس طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا حکم دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو فسوف، ان قریب، نؤتیہ، کہ ہم اس کو دیں گے، اجرن، اجر، عظیمہ، بہت بڑا عظیم اجر اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ بڑے عظیم عمل ہیں، بڑے عظیم کام ہیں۔ تو جو انسان ان اعمال کو سر انجام دے گا تو ان قریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔
آیت نمبر 115 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا کیا ہے، کہ اگر ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اور وہ بھی ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور اس طرح مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے۔ فرمائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقْ، اور جو یشاقق، جو مخالفت کرے گا، کس کی؟ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب؟ من بعد اس کے، ما جو، تبین، انتہائی واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدایت کا راستہ، یعنی ہدایت اس کے پاس آ چکی اور ہدایت اس کے لیے بالکل واضح ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کی جو سبیل ہے، جو راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اپناتا ہے، کسی اور راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی سزا مقرر فرمائی؟ فرمایا کہ نولی، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ کس طرح پھیر دیتے ہیں؟ ما تولا، جس طرح وہ خود پھرتا ہے، ہم اس کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں جس طرح وہ خود پھرتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت کرے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کو پتہ چل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے، ہدایت کا راستہ اس پہ واضح ہو جائے، اور پھر مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے۔ یہاں مومنوں سے مراد کیا ہے؟ غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین سے مراد صحابہ کا راستہ ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ ہدایت اس کے پاس آ پہنچی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نولی ما تولی، ہم اس کو اسی طرح پھرتے ہیں جس طرح وہ خود پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جہنم کی صفت بیان فرمائی کہ جہنم کیا ہے؟ وَسَاءَتْ، انتہائی بری ہے، مصیراً، لوٹنے کی جگہ، کہ جہنم انتہائی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ وید اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے مع الجماع، جماعت کے ساتھ، اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے۔ اور اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اجار امتی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو پناہ دے دی ہے، ان تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت گمراہی پہ گٹھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری امت مسلمہ کسی غلط کام پہ گٹھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی بھی مخالفت نہ کریں، اور جب ہدایت واضح ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، سنت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اہل ایمان کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، ان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ یہ صحابہ کے راستے کو ترک کر دینا، یہ گمراہی اور کفر ہے یہ۔ اور اسی طرح اس امت مسلمہ کے لیے بشارت ہے کہ یہ امت گمراہی پہ گٹھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پہ۔ آیت نمبر 116 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو اس آیت کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک وہ گناہ ہے
کہ جس کی کسی بھی صورت میں معافی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا سے حالت شرک سے جاتا ہے، اس کی شرک کے اوپر موت آتی ہے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اب کسی بھی صورت اس کی معافی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو شرک کرتا ہے فقط ضل، تو وہ یقیناً گمراہ ہو جاتا ہے، ضلالاً گمراہی، بعیداً دور کی گمراہی، یعنی وہ گمراہ ہوتا ہے دور کی گمراہی، یعنی بہت دور کی گمراہی میں وہ پڑ جاتا ہے۔ اِن یدعون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین کس کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ اِن یدعون، وہ نہیں پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، الا مگر اناثاً، مؤنثوں کو، وہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں۔ کس طرح کہ جو بت تھے ان کے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے، جن سے وہ مدد مانگتے تھے، ان کے جو نام تھے وہ مؤنث تھے، جیسے لات، جیسے عزا، جیسے منات، تو یہ سارے جو بت تھے ان کے نام یہ مؤنث تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں، اناث کو پکارتے ہیں۔ وہی یدعون، اور نہیں وہ پکارتے ہیں، الا مگر شیطانن، شیطان کو، مریدن، سرکش شیطان کو، یعنی یہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں اور شیطان مرید یعنی سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پکارنا عبادت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اس کو ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں کیا ہے، عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا سے مراد کیا ہے، پکارنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دعا عبادت ہے۔ تو غیر اللہ کو اگر کوئی پکارتا ہے تو غیر اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یدعون من دونہ اناثا، کہ وہ نہیں پکارتے ہیں، یعنی مشرکین، یہ کفار، یہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں، اور مؤنثوں سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو بت تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے نام مؤنث تھے، یا فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ مؤنث قرار پائے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان مرید یعنی سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ تو سرکش شیطان کو پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو شرک کی طرف لگانے والا کون ہے، شیطان ہے۔ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو سبب کون ہے، شیطان ان کو ورگلاتا ہے، شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جی، تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی، کس پہ، شیطان پہ۔ شیطان مردود ہے، شیطان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وقال، اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ لأتخذن، کہ میں ضرور بناؤں گا، میں ضرور لوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے، یعنی اے اللہ تیرے بندوں سے میں لوں گا، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا ایک حصہ لوں گا، مقرر شدہ ایک حصہ جو تیرے بندوں کا ہے وہ میں لے لوں گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ میں انہیں اپنی راہ پہ ڈال لوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور وہ اپنے مال کے اندر میرا ایک خاص حصہ مقرر کریں گے جو غیر اللہ کے نام پہ وہ دیں گے، جو بتوں کی نظر و نیاز وہ دیں گے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے شیطان کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اس نے کیا چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا، جھوٹی آرزویں میں ان کو دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور کاٹیں گے، آذان سے مراد کیا ہے؟ کان، الانعام، چوپاؤں کے، وہ ضرور چوپاؤں کے کان کیا کریں گے؟ کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیلی کریں گے، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کیا کریں گے؟ ضرور وہ کیا کریں گے؟ تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقد خسرا، تو یقیناً وہ ناکام ہوا، وہ اس نے خسارہ اٹھایا، خسرانن، خسارہ اٹھانا، مبیناً، واضح بالکل، یعنی جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ کیسا خسارہ اٹھائے گا؟ مبیناً، بالکل واضح وہ خسارے میں پڑ گیا، کہ جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو شیطان نے کیا چار جو ہے وہ چیلنج کیے تھے؟ پہلا کیا اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے نا ایک خاص حصہ اپنے لیے مقرر کر دوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، پھر وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو ضرور میں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں ضرور آرزویں دلاؤں گا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ آرزویں دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور سیدھے راستے سے انسان کو روکتا ہے، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، اور وہ ضرور چوپاؤں کے کان کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مشرکین تھے وہ بعض جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو اپنے جو باطل معبود ہیں ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان پر سواری حرام ہے، ان پہ سواری حرام قرار دے دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو تبدیلی ہے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہے، مثلا جو خوبصورتی کے لیے جو ابرو ہوتی ہیں، ان کے ابروں کے جو بال کاٹے جاتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تخلیق کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کی جو جلد ہے، سکن ہے، اس میں نیل وغیرہ بھر کر جو نقش و نگار جو بنائے جاتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اس طرح دانت بری کروانا ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ اسی طرح سر پر مصنوعی بال لگوانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت کا لباس مکمل ہو، اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، کہ جو عورت ہے وہ ڈھانکنے کے قابل چیز ہے۔ اب جو عورت کو جو شیطانی جو طاقتیں ہیں، جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کو جو برہنہ کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا ہے؟ یہ بھی تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح حلال اور حرام کے احکام بھی جو تبدیل کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ مثلا رہبانیت کو اختیار کر لینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر تبدیلی لے آنا، مثلا قوم لوط کا جو عمل ہے اس کو جائز قرار دے دینا، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اور یہ شیطان نے کہا تھا کہ وہ ضرور جو ہے یہ اے اللہ تیری جو تخلیق ہے اس کے اندر ضرور یہ تبدیلی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں سے روکا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، کہ جو بھی شیطان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو وہ خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا کوئی چھوٹا موٹا خسارہ نہیں، بلکہ انتہائی واضح اور کھلم کھلا اس کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں
اللہ نے فرمایا کہ یعدہم، کہ شیطان وعدے دیتا ہے ان کو. شیطان کا کام کیا ہے کہ صرف وہ وعدے دلاتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، ان کو آرزویں دلاتا ہے، اور برے اعمال کو انسان کے سامنے انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. برے اعمال کو انسان کے سامنے انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے شیطان کہ جب ایک انسان برا عمل کرنے لگتا ہے تو برا عمل کرنے سے پہلے شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو یہ برا کام کر لو. تو انسان شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ برا عمل کر لیتا ہے. جب وہ یہ برا عمل کر لیتا ہے تو اگلا شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان پھر یہ وار کرتا ہے انسان پہ، ایک مومن پہ، ایک مسلمان پہ. پھر اگلا جو اس کا وسوسہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو نے برا کام کر لیا ہے، اب جو ہے اس گناہ کی معافی بڑی ممکن ہے، اس لیے توبہ اب نہیں کرنی، اب توبہ کو رہنے دو، نعوذ باللہ، اب اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ گناہ ایسا کر لیا ہے کہ اب اس کی معافی ممکن نہیں ہے. تو شیطان اس طرح جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو صرف اتنا ہی اختیار ہے، زور زبردستی اس کو نہیں دی گئی. فرمایا وما یعدہم الشیطان، اور نہیں شیطان ان کو وعدے دیتا الا غرورا، مگر دھوکے. شیطان صرف اور صرف دھوکے کے وعدے ان کو دیتا ہے. تو اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 121 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ ذکر کیا کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کی پیروی کریں گے، جو شیطان کے طریقے پہ چلیں گے، جو شیطان کا کہا مانیں گے، اولئک، یہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس جہنم سے، محیصاً، بھاگنے کی جگہ. وہ اس جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے تو اس سے بھاگنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی، وہ اس سے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکیں گے. ہمارا صفحہ نمبر 2 ہے، دوسرا صفحہ یہ ہمارا، اس کے ہم موضوعات کی طرف ہم چلتے ہیں. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر بات کرنے میں سب سے سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے، صرف خواہشات نہیں بلکہ جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پا لے گا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر نیک عمل کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اور اس کے بعد جو یتیم جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ، اس کا ذکر ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلهم، ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے، جنات، جنتوں میں، تجری، چلتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں، یعنی جنتوں میں، ابداً، ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو ایمان اور عمل صالح کی جزا کیا ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ جنت، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ اس جنت کے اندر کسی خاص مدت کے لیے نہیں جائیں گے، کسی خاص مقرر وقت کے لیے نہیں جائیں گے کہ اس کے بعد وہاں سے انہیں نعوذ باللہ نکال لی جائیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت کے اندر وہ رہیں گے. پھر فرمایا کہ وعد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کہ ومن اصدق، کہ کون سچا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، قیلاً، بات میں، یعنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انسان سے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کیسے ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ یوں فرماتے تھے کہ فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ،
کہ سب سے جو سچی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے جو افضل جو ہدی ہے، جو سیرت ہے، جو طریقہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے جو برے جو امور ہیں، جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ محدثاتها، جو بدعات ہیں. دین کے اندر نئی نئی بدعات، دین کے اندر نئے ایجاد شدہ کام جو دین کے اندر نہیں ہے، وہ عمل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کی دین کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو تابعین نے نہیں کیا، لیکن بعد کے لوگ آگے اس کو دین سمجھ کے، دین کا حصہ بنا کے اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ بدعت ہے. دین کے اندر نئی ایجاد، یعنی دین کے اندر دنیاوی کام نہیں بلکہ دین کے اندر. مثلا جیسے جہاز ہے، اس زمانے میں جہاز تو نہیں ہوتا تھا، کیا ہم کہیں گے کہ جہاز بدعت ہے؟ گاڑی نہیں ہوتی تھی، اب ہے تو گاڑی بدعت ہوگی؟ نہیں. تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے. تو دین کے اندر جو ثواب سمجھ کے کام کیا جائے، نیا کام دین کے اندر، وہ بدعت ہے. پھر فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین کے اندر جو نکالی گئی ہے وہ کیا ہے؟ بدعت، وہ بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر جو بدعت ہے وہ ضلالہ یعنی گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے والی ہے. یہ حدیث صحیح میں ہے اور صحیح حدیث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 123 نمبر آیت میں فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے کہ تمہاری جو آرزو ہیں نا اہل کتاب اور اے اہل ایمان، آرزوؤں پہ جو تم آرزو کرتے ہو، تمہاری جو خواہشات ہیں، ان پر موقوف نہیں ہے معاملہ، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی جزا وہ پالے گا. اور پھر اگر انہوں نے برا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی اپنا مددگار پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسا بامانیکم، لیسا نہیں ہے بامانیکم، تمہاری جو امانی یعنی تمہاری آرزو ہیں ان پر موقوف نہیں ہے، نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی جو امانی ہیں، جو آرزو ہیں، نہ ہی معاملہ ان کی آرزوؤں پہ موقوف ہے. تو دیکھیے اہل کتاب ان کی کیا آرزو تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جو جہنم میں اگر گئے بھی تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے. اور ساتھ یہ کہتے تھے اہل کتاب کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت کے اندر جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ ان کی جو آرزویں ہیں، یہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کی جو خواہشات ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل جو چیز کیا ہے کہ من یعمل سوءا، کہ من جو بھی یعمل عمل کرے گا سوءا برائی، یجزا بھی، اس کو جزا دی جائے گی، اس کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے دی جائے گی. اصل عمل ہے کہ عمل اگر تمہارے برے ہوئے تو جہنم ملے گی، اگر عمل تمہارے اچھے ہوئے تو جنت ملے گی. اور پھر فرمایا کہ ولا یجد لہو، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار. کہ جو بھی برائی کرے گا، سوء یعنی کوئی بھی برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو اس کی جزا دے دی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ وہ کسی جو ہے ایسی امید میں نہ رہے، اگر برائی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا کسی کو بھی ولی بھی نہیں پائے گا اور نہ ہی کسی کو مددگار پائے گا. پھر فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی عمل کرے گا من الصالحات، نیکیوں میں سے، نیک اعمال میں سے، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرین، چاہے مذکر ہو، اور انثى، چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. نقیراً، یعنی نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے اس کی پیٹھ پہ، تو وہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. مطلب کہ بالکل وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل اور انصاف والا معاملہ ہوگا.
اور کسی کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ ومن احسن دینا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کا دین سب سے بہتر ہے، دین کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ومن احسن، اور کون ہے سب سے بہتر دینا دین کے لحاظ سے، ممن، اس سے جو اسلم، جس نے تابع کر لیا، جس نے اسلم تابع کر دیا، وجہہ، اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا بھی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاص، کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہے۔ اور وَاتَّبَعَ، اور اس نے اتباع کی، ملت کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیف تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والے تھے۔ یعنی سب سے بہترین دین کس کا ہے؟ کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، ایک اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اور ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے مراد ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہو، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ علماء نے لکھا کہ اس سے ہم جو اخلاص ہے، اخلاص کی جو شرط، وہ اس سے مترشح ہوتی ہے، وہ اس سے نکلتی ہے کہ عمل کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، کیونکہ اب قیامت تک یہ امت مسلمہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلاً، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 126، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی اس پہ ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، محیطہ، اس کا احاطہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا مکمل احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 127 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، فی النساء، نساء میں، یعنی عورتوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم، اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی قرآن میں، اور جو قرآن میں تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، جنہیں لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ہو انہیں، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، یعنی جو ان کے لیے فرض کر دیا گیا، یا جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا حق مہر میں سے، جو تم ان کو حق مہر نہیں دیتے ہو۔ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، تم خواہش رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کی رغبت بھی رکھتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ والمستضعفین، اور جو کمزور ہیں، نہایت کمزور ہیں، من الولدان،
بچوں میں سے، یعنی جو نہایت کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں جو تم پہ پڑھا جاتا ہے کتاب میں، یعنی قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں جو حکم دیا کہ ان کو جو کمزور بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی وراثت کے اندر ان کا حق ہے، وہ ان کا حق دینا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر وہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے ان کا حصہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ پڑھا جاتا ہے کتاب کے اندر، یعنی قرآن کے اندر، کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی جو سورہ نساء کے شروع کے اندر جو آیات کچھ ذکر ہوئی جن میں ان کا بھی ذکر ہے، جیسے وراثت والی جو آیات ہیں ان میں ذکر ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو، کھڑے ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی اور اس بارے میں بھی فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ یتیموں کے لیے کس پر قائم رہو؟ انصاف پر قائم رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرو گے، من خیر، خیر میں سے، یعنی جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ، كَانَ ہے بِهِ، اس کے ساتھ، یعنی اس نیکی کے ساتھ، علیماً، پوری طرح واقف، اللہ تعالیٰ پوری طرح تمہاری اس نیکی سے واقف ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ وہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جاتے تھے خواتین کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور اسی طرح کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کو تم ان کے حق مہر نہیں دیتے ہو۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے سورہ النساء کے شروع میں بھی گزر چکا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ اگر کسی کے زیر کفالت اگر کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، یتیم لڑکی ہوتی تھی، اور وہ اس کا ولی تھا، سرپرست تھا، تو اب کیا تھا کہ وہ اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، اس سے شادی کر لیتا تھا، تو اس کو جو اس کا حق مہر تھا وہ اس کا پورا نہیں دیتا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ اس کے زیر سرپرستی میں ہے اور یہ اس پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اگر یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تم عدل انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری خواتین سے تم نکاح کر لو۔ اور اسی طرح بعض یہ کرتے تھے کہ ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، ان سے نکاح میں ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا کرتے تھے، وہ یتیم جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے زیر ولایت ہوتی تھی، ان کے زیر سرپرستی ہوتی تھی، تو ان پہ ظلم کرتے تھے، ان سے زیادتی کرتے تھے، اور ان کا جو وراثت کے اندر جو مال ہے وہ ان کو نہیں دیتے تھے، اور اسی طرح آگے شادی سے ان کو روکتے تھے تاکہ ان کے جو مال ہیں ان سے وہ فائدہ وہ اٹھا لیں، یا اگر آگے شادی ان کی کرنے دیتے تھے تو ان کا جو حق مہر ملتا تھا وہ خود وہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو ان ساری صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر فرمایا کہ والمستضعفین من الولدان، اور جو کمزور بچے ہیں، جو کمزور ہیں، من الولدان، ولدان میں سے نہیں، چھوٹے بچوں میں سے، کہ ان کے حقوق کی بھی پاسداری کی جائے، ان پہ ظلم نہ کیے جائے، ان کا جو وراثت کا جو حصہ ہے ان کو پوری طرح دیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم جو یتیم ہیں ان کے لیے انصاف پر قائم رہو، یتیموں کے لیے انصاف پر تم بالکل قائم رہو اور ان کے ساتھ ناانصافی کسی بھی صورت میں نہ کرو۔ ہمارا اگلا صفحہ ہے آج کا، یہ تیسرا صفحہ ہے، اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کا پہلا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اگر عورت خاوند کی بے-رخی سے ڈرے تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان اور تقوی کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم دیا کہ
بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک بیوی کی طرف ہی کلی طور پر تم مائل ہو جاؤ۔ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 128 ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت ڈرے، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت ڈرے، خافت وہ ڈرے، من بعلها، اپنے شوہر سے، بعل شوہر کو کہتے ہیں، اگر وہ اس کو ڈر ہو اپنے شوہر سے، نشوزن، نشوز کا، نشوز کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی قسم کی زیادتی کا اگر اس کو ڈر ہو، یا لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو، او اعراضن، یا اس کا جو شوہر ہے وہ اسے اعراض کرتا ہو، بے رخی اس سے برتتا ہو، تو فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پہ، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، اپنے درمیان، اپنے دونوں کے درمیان، صلحن، صلح کرنا، یعنی وہ اپنے درمیان اگر صلح کر لیں تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والصلح خیر، کہ صلح بہتر ہے، صلح کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ صلح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے اور برکت رکھی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک جو خاتون ہے، اس کا شوہر اس سے مثلاً اس سے بدسلوکی کرتا ہے اور اس کے حقوق پورے ادا نہیں کرتا، اسی طرح اس کو حقیر سمجھتا ہے، مثلاً نان نفقہ نہیں اس کا ادا کرتا، اور اس کو مارنے تک کے بہانے تراشتا ہے، اگر کسی عورت کو یہ خدشہ ہو اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتا ہو یا اعراض کرتا ہو، اس سے بے رخی برتتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ کسی چیز پر آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ مثلاً عورت یہ اس سے اتفاق کر لیتی ہے کہ میں تمہارے عقد نکاح کے اندر ہی رہوں گی، لیکن میں اپنا اس حق کو میں چھوڑ دیتی ہوں، میں تمہیں اپنے اس حق کو میں معاف کر دیتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس چیز کا اس کے اندر ذکر ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے کسی حق کو چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے عقد کے اندر ہی رہے، تاکہ ان کا یہ جو عقد ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ خاندان بکھرنے نہ پائے، اور اس کے اندر اس مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اگر وہ آپس میں کسی بھی چیز پہ وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ والصلح خیر، کہ صلح جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ہمیشہ صلح کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، وَأُحْضِرَت، اور حاضر کیے گئے ہیں، الانفس، جو نفس ہیں ان پر حاضر کی گئی ہے، الشح، جو لالچ ہے، جو بخل ہے، وہ حاضر رکھی گئی، یعنی جو طبیعتیں ہیں انسانوں کی ان کے اندر جو حرص ہے وہ رکھی گئی ہے۔ شوح کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ بخل کے جس کے ساتھ لالچ بھی ہو، وہ بخل جس کے ساتھ کیا ہو، حرص بھی ہو، یعنی انسان کی یہ طبیعت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک لالچ پایا جاتا ہے اور ایک قسم کا بخل پایا جاتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، اگر تم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو اپنے اس معاملے کے اندر، اس رشتے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اس سے، خبیراً، پوری طرح باخبر ہے۔ تو تمہارے درمیان تم دونوں میں سے جو بھی احسان کا رویہ رکھے گا، اپنی طرف سے بلائی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، تو یہ مت سمجھے کہ یہ رائے گاہ جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر نیک عمل پہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، ہر نیکی پہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، تمہارا کوئی نیک عمل اور تمہاری کوئی بھی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا آیت نمبر 129 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان یعنی اپنی بیویوں کے درمیان تم عدل کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم عدل نہیں کر سکتے، تم برابری نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم پوری حرص بھی رکھ لو پھر بھی تم اپنی عورتوں کے درمیان کسی بھی طرح تم عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ دلی جو میلان ہے اور محبت ہے، دل کی جو محبت ہے، ان کے درمیان تم عدل کرنا چاہو، تم انصاف کرنا چاہو، اس میں تم نہیں کر سکتے۔ باقی جو ظاہری جو عدل انصاف ہے، برابری ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ انسان کی طاقت کے اندر ہے۔ لیکن دل کا جو میلان ہے، دلی جو محبت ہے، اس کے اندر اس کے اوپر انسان کو طاقت حاصل نہیں ہے۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ان یہ کہ تعدیلوا کہ تم برابری کرو، تم انصاف کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، تم عورتوں کے درمیان برابری کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ خواہ تم حرص کرو، خواہ تم کتنی حرص کر لو، تو تم جو دلی جو برابری ہے یعنی کہ دل کا جو میلان ہے اور جو محبت ہے، اس کے اندر تم بیویوں کے درمیان تم عدل اور انصاف نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس مت جھک جاؤ، کل المیل مکمل طور پر جھک جانا، یعنی کسی ایک بیوی کی طرف مکمل طور پہ جھک جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ فَتَذَرُوهَا کہ ایک کی طرف تو تم پوری طرح جھک گئے کہ اس کے سارے حقوق تم ادا کرتے ہو اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو۔ فَتَذَرُوهَا اور تم چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقتی کہ اس کو بالکل معلق چھوڑ دو، لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو بالکل، یہ نہیں کرنا، بلکہ جو ظاہری جو معاملات ہیں ان کے اندر پورا عدل اور انصاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور اگر تم ڈرنے والے بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً بڑا ہی غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی مغفرت اور بخشش عطا کرنے والا ہے، رحیماً اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ میاں بیوی دونوں اگر ان کے اندر جدائی ہی ہو جاتی ہے اور صلح کی کوئی صورت نہیں بن پاتی، تو یغنی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی گنجائش سے، اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً بڑی وسعت والا ہے، حکیماً اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکیم ہے۔ یعنی اگر یہ میاں بیوی جن کے اندر اختلاف ہوا، جن کے اندر مسائل پیدا ہو گئے اور انہوں نے صلح کی بھی کوشش کی لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بنی اور وہ آپس کے ایک دوسرے سے جدا ہو گئی، یعنی طلاق کا معاملہ ہو گیا یا خلع کا معاملہ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا۔ اللہ دونوں کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا کہ عورت کو اچھا ہو سکتا ہے شوہر مل جائے اور شوہر کو کوئی اور اچھی بیوی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے، اپنی سعت سے یعنی اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے اور بڑا ہی حکمتوں والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، جیسے حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے سے ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے کے اندر، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور برے گمان سے اللہ تعالیٰ سے بالکل بچیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَصَّيْنَا ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے۔ کس چیز کی وصیت؟ کتنی عظیم وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اتقوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھیں تقوی کی جو وصیت ہے، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ وہ عظیم وصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو کی ہے، اہل کتاب کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے
अनित्तकुल्लाह कि अल्लाह ताला से डर, अल्लाह ताला का खौफ हमने दिलों के अंदर पैदा कर लो। व इन तकफुरू, और अगर तुम कुफर करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि, पस अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति, जो आसमानों में है, वो मा फिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह ताला का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम तकवा इख्तियार नहीं करते हो, तुम अगर मुआसी और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहते हो और अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हो, तो जान लो कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमान में है और अल्लाह ही के लिए जो कुछ ज़मीन में है। वो कान अल्लाह, और अल्लाह ताला है, गनीयन, अल्लाह ताला बड़ा गनी है, हमीदन, और अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अंदर आप महमूद है। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, मा, जो फिस समावाति, जो आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो ज़मीन में है। व कफ़ा बिल्लाहि, और अल्लाह ताला काफ़ी है, वकीला, कारसाज होने के लिहाज से। अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है, अल्लाह ताला ही वकील काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कादर है इस बात पे कि तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, तुम्हें फना कर दे, बिल्कुल तुम्हें मार दे, तुम्हें मौत दे दे, और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लेके आ जाए। इन यशा, और अगर वो चाहे, यानी अल्लाह ताला, युज़हिबकुम, तो तुम्हें ले जाए, अय्युहन नासु, ए लोगो, यानी ए लोगो, अगर अल्लाह ताला चाहे ना तो तुम्हें ले जाए, तुम्हें फना कर दे, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वयाति बि आखरीन, और अल्लाह ताला अगर चाहे तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह कुछ दूसरों को ले आए, वयाति, और ले आए, बि आखरीन, दूसरों को ले आए तुम्हारी जगह। अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है। वो कान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीर, और ये जान लो कि अल्लाह ताला इस बात पे कदीर, पूरी तरह कादिर है। अल्लाह ताला पूरी तरह इस बात पे कादिर है कि तुम सारे के सारे इंसानों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरी मखलूक ले आए, दूसरे लोगों को ले आए। मन काना युरीदु सवाब दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबु दुनिया वल आखिरा, आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि देखो, जो दुनिया का बदला चाहता है, सिर्फ दुनिया का, तो याद रखे कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया का बदला भी है और आखिरत का बदला भी है। इसलिए सिर्फ दुनिया के बदले की उम्मीद मत रखो, सिर्फ दुनिया परस्ती मत करो, दुनिया परस्ती में मुब्तला मत हो जाओ कि आखिरत के बदले को, आखिरत के सवाब को बिल्कुल ही भूल बैठो। मन काना, जो है, युरीदु, चाहता है, सवाब दुनिया, दुनिया का सवाब, यानी दुनिया का बदला, फ़इंदल्लाहि, तो पस अल्लाह ताला के नजदीक, अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, सवाब दुनिया, दुनिया का सवाब भी है, दुनिया का बदला भी है, वल आखिरा, और अल्लाह ताला के पास आखिरत का बदला भी है। वो कान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, समीअन, हर चीज को सुनने वाला, बसीरन, और अल्लाह ताला हर चीज का बसीरा, यानी अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। आयत नंबर 135 है, ये अगला हमारा सफ़ा है, सफ़ा नंबर 4 है हमारा। इसके पहले मौजू की तरफ हम आते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हर हाल में इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि तुम इंसाफ करो, अल्लाह ताला के लिए इंसाफ करो, और हक के मुताबिक गवाही दो, अदल व इंसाफ को कायम करो हर मामले के अंदर, और हक के साथ गवाही दो, झूठी गवाही ना दो, गवाही के अंदर कोई तगय्युर व तबद्दुल मत करो, और इसी तरह गवाही देने से इनकार मत करो, बल्कि गवाही को दे दो, गवाही को अदा करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू, बन जाओ, कव्वामीना, कव्वामीन किसकी जमा है, कव्वाम की जगह, कव्वाम की जमा है, कि तुम कायम रहने वाले बन जाओ, पूरी तरह कायम रहने वाले बन जाओ, बिलकिस्ती, किस्त पर, यानी इंसाफ पर, यानी वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम इंसाफ पर पूरी तरह कायम रहने वाले बन जाओ, यानी अदल व इंसाफ को कायम करो, अदल व इंसाफ को कायम करो, अपने हर मामले के अंदर अदल व इंसाफ को कायम करो। शुहदा लिल्लाहि, कि तुम बन जाओ शुहदा लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए शहादत देने वाले, अल्लाह ताला के लिए गवाही देने वाले, यानी अगर तुम किसी भी मामले के अंदर गवाह हो तो अल्लाह ताला के लिए शहादत दो, अल्लाह ताला के लिए गवाही दो, सच्ची गवाही दो, उस गवाही के अंदर झूठ मत बोलो, उस गवाही को किसी भी तरह तब्दील मत करो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचा वो जो गवाही है, वो शहादत है, अला अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन गवाही तुमने
حق اور سچ کے مطابق دینی ہے۔ اویل والدین، یہ والدین کے خلاف ہو وہ گواہی، وہ والدین کے خلاف جاتی ہو، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، چاہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو وہ گواہی، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سچی اور حق کے مطابق گواہی دینی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، ان یکن غنیا، اگر کوئی ہو غنیا غنی، ان اگر یکن ہو غنیا غنی، اگر کوئی انسان غنی ہے، او فقیرن یا فقیر ہے یا محتاج ہے، فاللہ، تو پس اللہ تعالی، اولا بہما، اللہ تعالی زیادہ حق رکھنے والا ہے ان دونوں پر، اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والا ہے، اللہ تعالی تمہاری بنسبت ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہے، اگر کوئی امیر ہے، یا اگر کوئی غریب ہے، تو گواہی دیتے ہوئے کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، دولت مند کی دولت کی وجہ سے رعایت نہیں کی جائے گی، اور فقیر کے فقر کو دیکھتے ہوئے، اس کی غربت غریبی کو دیکھتے ہوئے اس سے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو مت دیکھو، فاللہ اولا بہما، اللہ چاہے کوئی انسان غریب ہو، چاہے کوئی انسان امیر ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا، اللہ تعالیٰ تم سے ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، زیادہ حقدار ہے اور زیادہ خیر خواہ ہے، اس لیے تم ان کی زیادہ خیر خواہی اس معاملے میں مت کرو کہ تم جو گواہی ہے وہ حق کے مطابق نہ دو ان کا لحاظ کرتے ہوئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت خواہش نفس کے پیچھے پڑو، ان تعدلوا، انصاف نہ کرتے ہوئے، یعنی تم عدل انصاف کو چھوڑ دو گے اپنی خواہشات نفس کا پیچھے کرتے ہوئے، اپنے خواہشات نفس ان کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت چلو، بلکہ عدل اور انصاف سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ گواہی میں اگر تم یہ کام کرتے ہو کہ وَإِن تَلْوُوا، کہ اگر تم نے کوئی کج بیانی کی، اگر تم نے اپنی زبان کو پیچ دیا، یہ گول مول سی بات کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی گواہی کو غلط انداز میں تم نے دیا، گواہی کے اندر، شہادت کے اندر تم نے تغییر و تحریف کی، اس کے اندر تبدیلی کر دی گواہی کے اندر، او تعرضوا، یا تم سچی بات کہنے سے تم کترا گئے، تم نے اعراض کیا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ شہادت کا چھپانا، کہ ایک انسان کے پاس گواہی موجود ہے، ایک معاملے کے اندر وہ گواہ تھا، اب وہ چھپا رہا ہے، اب اس بندے کو چاہیے، گواہ چاہیے، اور اس کا معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے کہ گواہ نہیں، اس کے پاس گواہ لائے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، لیکن اب اس کے پاس گواہی موجود ہے، یہ جانتا ہے، اس کو پورا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، گواہی کو چھپا لیتا ہے، یا اس سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو وہ گواہی نہیں دیتا، حالانکہ اگر وہ سچی گواہی دے گا تو اپنے مسلمان بھائی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو، او تعرضوا، اگر تم اعراض کرتے ہو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یہ جان لو کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر تمہارے معاملے سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پہ، والکتاب، اور کتاب پہ، الذی، وہ کتاب، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اپنے اندر مزید اخلاص پیدا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے، انزل، نازل کی نہیں اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، سب پر ایمان لانا ہے،
वमन यकफुर बिल्लाहि, और जो कुफर करेगा बिल्लाहि अल्लाह ताला का, व मलाइकत ही, और अल्लाह ताला के फरिश्तों का कुफर करेगा, व कुतुबिही, और अल्लाह ताला की किताबों के साथ कुफर करेगा, व रुसुलिही, और अल्लाह ताला के रसूलों के साथ कुफर करेगा, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन का कुफर करेगा, फ़क़द दल्ला, तो यकीनन वो गुमराह हो गया, दलालन, गुमराह होना, बैदन, दूर की गुमराही, वो बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया, बहुत दूर की गुमराही में वो पड़ गया। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, या मुराद मुनाफिकीन है। कौन है? मुनाफिकीन, कि जो पहले ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफर किया, फिर कुफर में बढ़ते चले गए, फिर कुफर में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह ने उनके मुतालिक फरमाया कि अल्लाह ताला उनको कभी भी बख्शने वाला नहीं है, और न ही अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, सुम्मा, फिर कफरू, उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमनू, फिर वो ईमान ले आए, सुम्मा, फिर कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा इज़दादू, फिर वो इज़दादू, ज्यादा, यानी बढ़ते गए कुफरन, कुफर में, लम यकुनिल्लाहु, नहीं अल्लाह ताला, लियगफिर लहुम, के उनको बख्श दे, यानी अल्लाह ताला उनको बख्शने वाला नहीं है। तो इससे क्या मुराद है कि कुफर के अंदर बढ़ते गए, मतलब ये कि उस कुफर पे फिर वो कायम रहे, वो ईमान की तरफ नहीं लौटे, क्योंकि मुनाफिकीन थे, कभी वो ईमान ले आते थे, कभी फिर कुफर की तरफ जाते थे, फिर ईमान लाते, फिर कुफर की तरफ। तो फिर क्या हुआ? नाउज़ बिल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे, पनाह में रखे, कि हालत कुफर में ही उनकी मौत वाक़या होगी, हालत कुफर के अंदर ही वो फौत हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह ताला कभी भी उनको माफ़ करने वाला नहीं है, और न ही अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते की तरफ, वला लियहदियहुम, और न ही अल्लाह ताला उनको हिदायत देने वाला है, सबीला, सीधे रास्ते की तरफ। आयत नंबर 138 है, अल्लाह ने फरमाया कि बशिर, खुशखबरी दे दीजिए, अल मुनाफिकीन, मुनाफिकों को, बिअन्ना, कि यकीनन, लहुम, उनके लिए, अज़ाबन, अज़ाब अलीमन, बड़ा ही दर्दनाक, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को खुशखबरी दे दें। किस चीज़ की खुशखबरी दे दें? कि उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। कौन से मुनाफिकीन? ये कौन है? इनकी क्या सिफात है? अल्लज़ीना, वो, यत्तखिज़ून, जो बनाते हैं, अल काफिरीना, काफिरों को, औलिया, अपने दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, अहले ईमान को छोड़ के, अहले ईमान के मुकाबले में अपने दोस्त काफिर बनाते हैं, काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, अहले ईमान को छोड़ के, अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, ये मुनाफिक। अल्लाह ने फरमाया कि अयबतगून, क्या वो चाहते हैं, इंदहुम, उनके पास, अल इज्जत, अल इज्जा, यानी उनके पास इज्जत चाहते हैं, ये काफिरों को जो दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत चाहते हैं, गलबा चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, इसलिए उनसे दोस्तियां रखते हैं, और अहले ईमान को वो छोड़ देते हैं। और आज भी मुनाफिकीन का ये हाल है कि वो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार से उनकी दोस्तियां हैं, उनकी यारियां हैं, और वो अहले ईमान को हकीर समझते हैं, उनको किसी तरह उनको अपनी खातिर में नहीं लाते, उनको हकारत की निगाहों से देखते हैं, और उनके मुकाबले में कुफार की ताज़ीम करते हैं, उनसे दोस्तियां रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये उनसे इसलिए दोस्तियां रखते हैं कि उनसे इज्जत चाहते हैं? क्या वो उनको कोई इज्जत दे देंगे? फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह ने फरमाया कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह ताला ही के लिए है। आयत नंबर 140, इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम किसी ऐसी मजलिस के अंदर बैठे हुए हो कि जहाँ अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर किया जाता है, अल्लाह ताला की आयतों के साथ इस्तेहज़ा किया जाता है, ठट्ठा किया जाता है, मजाक किया जाता है अल्लाह ताला की आयतों के साथ, तो वहाँ पे नहीं बैठना। ऐसी कौम के साथ, ऐसी मजलिस के अंदर और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना, फौरन वहाँ से उठ जाओ, या तो उनको मना करो या वहाँ से उठ जाओ, यहाँ तक कि वो कोई और बात करना शुरू हो जाए, किसी और बात के अंदर वो मशगूल हो जाएं, ये वाली बात को छोड़ दें तो फिर बैठ सकते हो, इसके अलावा वहाँ पे नहीं बैठना। अगर तुम उसी हालत के अंदर बैठे रहे और अल्लाह ताला की आयत के साथ मजाक हो रहा है और कुफर हो रहा है, तुम सुनते रहे और तुम बैठे रहे, फरमाया कि इन्नकुम इज़न मिस्लुहुम, तो तब तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। वक़द नज़्ज़ला,
اور یقیناً نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی نزل نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پہ، فی الکتابی کتاب میں، یعنی اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی جو سورہ انعام کے اندر ہے، ان یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یکفر بہا کہ کفر کیا جاتا ہے ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وہ استہزؤ بہا اور ان کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا پس مت بیٹھو معہم ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی حدیث میں، کسی بات میں، غیر اس کے علاوہ، یہاں تک کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور بات کے اندر وہ مشغول ہو جائیں، کوئی اور بات کرنا شروع ہو جائیں، انکم یقیناً تم اگر بیٹھے رہے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو کفر ہو رہا ہے اور جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر تم وہ سنتے رہے، تو انکم بے شک تم بھی اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہو، تو یقیناً تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو، اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کفار کو جہنم میں سارے کے سارے کو گٹھے ان کو جمع کرنے والا ہے۔ یہ آج کے ہمارے لیسن کا الحمدللہ آخری صفحہ ہے اور 5ویں سپارے کا بھی آخری صفحہ ہے۔ اس کے موضوعات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین کا جنگ میں جو دوغلا رویہ اس کا بیان ہے، اور منافقین کی عادات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے زعم میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور ایمان میں ڈگمگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ کافروں کو کسی بھی صورت میں اپنا دوست ہرگز مت بنائیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اخلاص اختیار کرتا ہے اور وہ حقیقی مومن بن جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ الذین، یہاں پہ بھی منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کی طرف ہی اشارہ ہے کہ الذین وہ لوگ، یتربصون کہ جو انتظار میں رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، یعنی منافقین تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کب ان کو کوئی شکست حاصل ہوتی ہے، تو یہ تمہارے بارے میں انتظار میں ہی رہتے ہیں یہ منافقین لوگ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہارے لیے ہو کوئی فتح، یعنی کسی جنگ میں اگر تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے، فتح ملتی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی مسلمانوں پہ پھر احسان اپنا جتلاتے ہیں کہ یہ جو تمہیں فتح ملی ہے نا، تو یہ ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے تو تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، یعنی جنگ میں کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوئی نہیں، اگر کافر جو ہے وہ غلبہ پا لیں جنگ کے اندر، تو قالوا تو کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین کہتے ہیں کافروں کو، پھر کہتے ہیں جنگ کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچا نہیں لیا تھا، ہم کیا تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچا نہیں لیا تھا کیا؟ فاللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پہ، سبیلاً کوئی راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے
مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا غلبے کا. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا. تو یہ منافقین یہ کفار کو کیا کہتے تھے؟ جب کفار کو غلبہ حاصل ہوتا تھا، جب کفار کو غلبہ حاصل ہوتا تھا تو منافقین کفار کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، ہم تم پر تو غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہارے لیے آسانی کی اور ہم تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی ساتھ ہم نے چھوڑ دیا جنگ کے اندر، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا. تو اس طرح منافقین کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں اور کفار دونوں کی طرف اپنا احسان جتلاتے تھے. مسلمانوں پہ علیحدہ احسان جتلاتے تھے، جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی تو ان کو جا کے کہتے تھے کہ یہ تو فتح ہماری وجہ سے تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے. اور اگر کفار کو اگر غلبہ ملتا تو ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے اور ہم نے جنگ کے اندر تمہیں بچایا ہے، اور مسلمانوں کا ساتھ ہم نے نہیں دیا، ان کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا تھا تاکہ تمہیں فتح حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پہ کوئی سبیل یعنی کوئی غلبے کا راستہ اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا، ہرگز نہیں بنائے گا. اور اس سے مراد کیا ہے کہ اہل اسلام کا یہ جو غلبہ ہے، بعض نے کہا ہے علماء نے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ حجت اور دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہے گا. اور ایک مطلب اس کا یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی پورے کا پورا غلبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان پر نہیں دے گا کہ اہل ایمان بالکل ہی ختم ہو جائیں، ان کی جڑ ہی کٹ کے رہ جائے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں دیں گے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو سب سے بہترین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین پہ عامل رہیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور باطل سے کبھی بھی راضی نہیں رہیں گے، اور منکرات سے روکنے والے ہوں گے، برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، تو پھر اس صورت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان پر غلبہ ہرگز نہیں عطا فرمائیں گے. اور آج جو ان کا جو ظاہراً جو غلبہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی دوری ہے دین سے، قرآن سے، سنت سے، اسلام سے ہم دور ہو گئے ہیں، تو اس کی یہ وجہ ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، آیت نمبر 142 ہے کہ بے شک جو منافقین ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو خادعہم، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے اسی طرح کا معاملہ کرنے والا ہے، فریب والا معاملہ کرنے والا ہے. تو اصل میں وہ اپنے زعم میں، وہ اپنی سمجھ کے اندر وہ یہ کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے لیں گے، کہ وہ اہل ایمان کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کافروں کے سامنے اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی حقیقت میں دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا ذکر کیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سست بن کے کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی سست ہوتے ہیں. یراؤون الناس، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. تو اس دور کے اندر
ان کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے نماز کے اندر حاضری دینی پڑتی تھی، اور فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، کہ منافقوں پہ سب سے جو بھاری جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، وہ متذبذب ہیں بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان وہ کیا ہیں؟ متذبذب ہیں، متردد ہیں۔ لا الہ اولائی، نہ وہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ اولائی، نہ ان کی طرف ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نہ وہ اہل ایمان کی طرف پورے ہیں اور نہ ہی وہ کافروں کی طرف پورے ہیں، نہ وہ ظاہراً اور باطناً اہل ایمان کی طرف ہیں اور نہ ہی کافروں کی طرف ہیں۔ مومنوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف تو وہ ظاہراً ہیں، ظاہری طور پہ وہ اہل ایمان کی طرف ہیں، لیکن باطنی طور پہ، باطن سے، دل سے وہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مراد ہے لا الہ الائی ولا الہ الائی۔ اور اسی طرح نہ کافروں کی طرف پورے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، آپ ان کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 144 سے اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے، مومنوں کے سوا، اے اہل ایمان، کافروں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف سلطاناً، کوئی حجت، مبیناً، واضح، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ واضح کوئی حجت بنا لو کہ جس کی وجہ سے تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آیت نمبر 145 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین، کہ بے شک منافق، فی الدرک الاسفل، وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، یعنی منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ نہیں، ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ تو کتنی شدید ترین وعید ہے منافقوں کے بارے میں، کہ جو منافقت اختیار کرتے ہیں، جو ظاہراً ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو اپنے دل کے اندر چھپاتے ہیں، یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کہ جو ظاہر میں، یعنی اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے پورے کافر ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ اعتقادی منافق ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اعتقادی منافق ہوتے تھے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو عملی طور پہ منافق بہت زیادہ ہیں، منافقت بہت زیادہ ہے، منافقین کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہر اس صفت سے بچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ منافق کی صفت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے کہ تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، واخلصوا، اور انہوں نے خالص کر لیا، کس چیز کو، دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک، پس یہی لوگ، مع المؤمنین، اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ، اور انقریب اللہ تعالیٰ دے گا، المؤمنین، مؤمنوں کو، اجرا، اجر، عظیما، بڑا عظیم اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، آیت نمبر 147 ہے، یہ آخری آیت ہے آج کی ہماری، بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ، یعنی تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو، وآمنتم، اگر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لے آؤ
تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں ویسے ہی عذاب دے؟ اگر تم شکر کرو گے، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے شاکرن، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل کی قدردانی کرتا ہے۔ علیمن، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا۔ تو جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔